کے حوالے سے گزارش ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کل تو گزارشات مکمل ہو گئی تھی کہ آپ کہاں نازل ہوں گے آسمان سے. تو اس سلسلے میں عرض کیا تھا کہ مشہور یہ ہے کہ دمشق کے اندر جامع مسجد کے مینارے پر نازل ہوں گے، لیکن صحیح بات یہ نہیں ہے. دمشق کا مینارہ جامع مسجد کا مینارہ نہیں ہے، بازار کا مینارہ ہے یہ والا. یہ تو مسجد کا مینارہ ہو گیا، بازار کا مینارہ یہ ہے. اس مینارے پر نازل ہوں گے. سوق حمیدیہ دمشق کے اندر سفید مینارہ ہے، اس پر نازل ہوں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اور دو روایتیں ہیں، صبح کی نماز میں حاضر ہوں گے اور یہ بھی روایت ہے کہ عصر کی نماز میں نازل ہوں گے. وقت پہلی نماز جو ہے وہ حضرت امام مہدی کے پیچھے پڑھیں گے، یہ بتانے کے لیے کہ نبی کریم علیہ السلام کی دین کی حمایت اور اس کی نصرت کے لیے میں آیا ہوں. لَتَنْصُرُنَّ، اس پر عمل کرنے کے لیے آیا ہوں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں مکہ مکرمہ میں مبعوث فرمایا ہے. تو یہ آپ کی زندگی مبارک کا ایک سرسری خاکہ ہے. یہ آپ کا مکی زمانہ ہے، مکی دور. مکی دور مکہ مکرمہ کا زمانہ. تو کیا آپ کی ولادت مکہ مکرمہ میں ہوئی؟ رضائی ماں حضرت حلیمہ سعدیہ ہے. آپ نے سفر فرمایا اپنے چچا کے ساتھ 12 سال کی عمر میں. دوسرا سفر بغرض تجارت. پہلے سفر میں بحیرہ راہب تھا، اس سے ملاقات. پھر حرب فجار میں اپنی شرکت کی. معراج کا سفر فرمایا، طائف کا سفر کیا. یہ طائف کا سفر معراج سے پہلے ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو معراج کا سفر کروایا ہے. کہ آپ اپنی شان سے واقف ہو جائیں. لوگوں نے اگر آپ کو قابل احترام مقام نہیں دیا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کا مقام بہت بلند ہے. مکہ مکرمہ کا یہ علاقہ ہے جس کے اوپر ہم ایک نظر ڈالتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ یہاں ہوئی ہے. بنو سعد کے محلے میں بکریاں چرائی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور آپ کے زمانے میں جو سفر کا سلسلہ ہوتا تھا، تجارتی سفر کے علاقے ہیں مکہ مکرمہ سے حیرہ کی طرف. حیرہ یہ عراق میں ہے. حیرہ کا سفر ہوتا تھا. حیرہ کا تذکرہ احادیث میں ملتا ہے. یہ حیرہ، تو اس علاقے کا سفر ہوتا تھا تجارتی. اور یہ سفر ہوتا تھا غزہ کا، یہ غزہ ہاشم. اور یہ سفر ہوتا تھا شام کا. تو رسول اللہ علیہ السلام شام کے اس بصرہ کے علاقے تک حضرت ابو طالب کے ساتھ تشریف لائے تھے. یہ ہمیں ایک خاکہ سمجھ آ گیا. ہم نے یہ چیزیں اب زیادہ تفصیل سے نہیں پڑھنی کیونکہ قرآنی جغرافیہ پیش نظر ہے، سیرت کا جغرافیہ اس وقت پیش نظر نہیں ہے. سرسری نظر سے ہم دیکھ کر آگے بڑھتے ہیں. یہ قرآنی جغرافیہ کی ایک بات ہے کہ حجاز مقدس سے رسول اللہ علیہ وسلم معراج پہ کس طرح گئے تھے. تو آپ بیت المقدس گئے ہیں. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. اور یہ جو لیلن ہے، تنوین برائے تنکیر، اور تنکیر میں بھی تقلیل، رات کے تھوڑے سے حصے میں، یعنی منٹ نہیں لگا ہوگا. اور 40 دن کا سفر نبی علیہ السلام نے کیا ہے. 40 دن کا سفر تھا یہاں سے وہاں تک.
تو اس کا نقشہ یہ ہے. پھر وہاں سے آسمانوں کا سفر کیا ہے. آسمانوں کا نقشہ ہمارے پاس نہیں ہے کہ آسمانوں میں کس کس آسمان میں آسمانوں کا نقشہ جو ہے وہ موجود نہیں ہے، لیکن ملاقاتیں کس کس کے ساتھ رہی ہے وہ ہم عرض کر سکتے ہیں. آسمانوں میں جو آپ علیہ السلام کی ملاقاتیں رہی ہیں جن انبیاء کے ساتھ، ان کو یاد کرنے کا ایک فارمولہ بھی ہے. وہ فارمولہ ہم یہاں نوٹ کر لیتے ہیں. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نے لکھا ہے وہ فارمولہ. اعیاہم کا لفظ ہے ان کے ہاں، اعیاہم، اعیاہم. فرماتے ہیں جو اس لفظ کو یاد رکھے گا تو مطلب بھی سمجھ جائے گا اور نام بھی یاد رہیں گے. جن انبیاء سے ملاقاتیں ہوئی، حمزہ سے آدم علیہ السلام، آدم علیہ السلام پہلے آسمان پر ملاقات ہوئی ہے آدم علیہ السلام سے. دوسرے آسمان پر عیسیٰ علیہ السلام، تو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یحییٰ علیہ السلام بھی ساتھ شریک تھے. یہ بات آسانی سے سمجھ آتی ہے، عیسیٰ و یحییٰ. تیسرے آسمان پر ملاقات ہوئی ہے یوسف علیہ السلام سے، انہوں نے استقبال کیا ہے. اور چوتھے آسمان پر ملاقات کی ہے ادریس علیہ السلام نے، استقبال فرمایا ہے ادریس علیہ السلام. اور آسمان نمبر 5 حضرت ہارون علیہ السلام، یہ استقبالیہ کیمپوں کی نگرانی فرما رہے تھے. یہ حضرات جگہ جگہ استقبالیہ تھے، دیگر حضرات بھی تھے، لیکن قیادتیں ان کی طرف سے تھی. یہاں استقبال آدم علیہ السلام نے کیا، یہاں عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام نے کیا، یہاں یوسف علیہ السلام نے خود کیا، ادریس علیہ السلام نے خود کیا، ہارون علیہ السلام نے خود استقبال کیا. چھٹے آسمان پر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام. اور آخری آسمان سب کو یاد ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تھے. تو ایک آسمان کے اوپر جو نبی تھے استقبال کرنے، انہوں نے استقبال کیا بھی نہیں تھا، نبی علیہ السلام خود ان کی خدمت میں گئے تھے. تو اس لیے ان کا نام یہاں شامل نہیں ہوا تاکہ ان کی خصوصیت اور انفرادیت بھی نمایاں رہے. اعیاہم کا لفظی ترجمہ ان کو تھکا دیا، لیکن لازمی معنی یہاں مراد ہوگا ان سب سے آگے نکل گئے. اعیاہم کا معنی سب سے آگے نکل گئے، تھکایا نہیں. تھکایا پیغمبروں کے لیے مناسب اصطلاح نہیں ہے، تو لازمی معنی ہم کر سکتے ہیں سب سے آگے نکل گئے. یہ جملہ ہم یاد رکھیں تو اس کے نتیجے میں یہ صورت ہمارے سامنے رہے گی ہمیشہ کے لیے، نام بھولیں گے نہیں. تو آسمانی جغرافیہ میں اتنی بات کافی ہے ہمارے لیے. اعیاہم لفظی ترجمہ تھکا دیا وہ مراد نہیں ہے، آگے نکل گئے یہ مراد ہے، کیونکہ جو تھکاتا ہے وہ نکلتا آگے ہے، تو ایک پہلو مراد ہے. رسول اللہ علیہ وسلم طائف بھی گئے ہیں، اور طائف اور مکہ علی رجل من القریتین عظیم، اس قریہ کو اور اس قریہ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر کیا. اور وادی نمل کے متعلق بھی کہا جاتا ہے ایک روایت کے مطابق کہ وہ یہ ہے، سلیمان علیہ السلام کا سفر جب ہوا تھا اور ایک نمل نے اٹھ کر اعلان کیا تھا کہ اپنے آپ کو بچاؤ، سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں کچل دے گا اور وہ معذور ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے، تو اپنی حفاظت خود کرو. کمزور طبقوں کی قیادت کتنا بڑا کام ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ قرآن پاک میں کیا ہے. تو اس لیے قوم کے اندر ہر بندہ صاحب لسان فصیح نہیں ہوتا کہ اپنی مجبوریاں آگے بیان کر سکے. کوئی نمائندہ ہوگا جو اس کے قوم کی قیادت کرے گا اور مجبور لوگوں کو حوصلہ دے گا اور ان کی مشکلات کے آنے سے پہلے مشکلات کا راستہ روکے گا، احتیاطی تدابیر سکھائے گا. رسول اللہ علیہ وسلم غار حرا میں اقرا کی وحی آپ پر نازل ہوئی تھی. یہ غار حرا ہے، اور اس غار کے اندر رسول اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ حضرت جبریل تشریف لائے. یہ تفصیلات آپ نے پڑھی ہے. غار حرا بڑا دشوار گزار راستہ ہے، ادھر سے جانا پڑتا ہے، اوپر ایسے مڑ کے نیچے اترنا پڑتا ہے. اس زمانے میں بھی آسان نہیں ہے یہاں تک جانا.
آپ علیہ السلام نے ہجرت کی ہے، مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت۔ مکہ مکرمہ یہ ہے جہاں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، یہ اس طرف جنوب میں جبل ثور ہے، یمن کی طرف، وہاں 3 راتیں قیام رہا ہے۔ مدینہ منورہ کی طرف معروف راستہ یہ تھا، عام تجارتی راستہ، یہ مشہور راستہ تھا، لوگ جاتے تھے، قافلے اس راستے پہ چلتے تھے، اور نبی علیہ السلام اس راستے پر نہیں گئے، معروف راستے سے جانے کی پوزیشن تھی نہیں، تو یہاں تشریف لائے، 3 راتیں یہاں گزارنے کے بعد پھر غیر معروف راستوں سے ہوتے ہوئے ایسے گئے۔ خیمہ ام معبد وہاں وادی فرا ہے جس میں گاڑیاں رکتی ہیں مدینہ منورہ سے آتے وقت اور یا جاتے وقت مکہ مکرمہ سے، تو ان راستوں سے رسول اللہ علیہ السلام تشریف لے گئے ہیں اور یہاں قبا پہنچے ہیں، یہ قبا کا علاقہ ہے، اور یہاں پہنچ کر آگے مدینہ منورہ پہنچتے ہی ریاست قائم کی ہے، تو یہاں رات گزارنے کے لیے جگہ نہیں ہے، آسانی سے نکلنا آسان نہیں ہے، اور وہاں جا کر باقاعدہ ریاست قائم کی تو اس کے لیے پہلے سے محنت فرمائی تھی آپ علیہ السلام نے۔ ریاست مدینہ، واقعات جن، جنات کا واقعہ قرآن پاک میں ہے تو اس کا جغرافیہ ہمیں دیکھنا ہوگا۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، یہ سورہ جن کی آیتیں ہیں۔ یہ جنات کتنے تھے؟ یہ 7 جنات تھے، ان کے نام بھی حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں ذکر کیے ہیں۔ منشا، ناشی، مناسین، احقب، تو اس طرح جنات تھے۔ یہ نصیبین کا علاقہ ہے، نصیبین یہ ترکی کا مشرقی حصہ ہے، جنوب مشرقی حصہ، حران کے قریب، اس علاقے کے اب بھی یہاں جنات کی بڑی وسیع آبادی ہے یہاں پر، اور اس نصیبین کے علاقے کے جنات یہاں مکہ مکرمہ آئے تھے، رسول اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سن کر واپس گئے تھے۔ ایک درخت نے اطلاع دی تھی رسول اللہ علیہ السلام کو کہ جنات آپ کے ساتھ وابستہ ہو گئے ہیں۔ حضرت مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے النبی الخاتم، اس کتاب کو بڑی اہمیت حاصل ہے، سیرت کی لائبریری میں اس جیسی کتاب دوسری نہیں ہے، اپنی نوعیت کی بے مثال کتاب ہے مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، النبی الخاتم، اس میں وہ فرماتے ہیں کہ طائف سے واپسی پر اللہ تعالیٰ نے جنات کو بھی مسخر کیا، اور جنات کی تسخیر کے ساتھ ساتھ فرشتوں کو بھی مسخر کیا اور جمادات کو بھی مسخر کیا۔ اس کی علامت وہ بتاتے ہیں، جنات آ گئے، تسخیر ہو گئی، آپ کے پابند ہو گئے، یعنی آپ کے پیروکار ہو گئے، وہاں جا کے انہوں نے تبلیغ شروع کر دی، آپ کی محنت کا دائرہ جنات تک وسیع ہو گیا۔ اور فرشتے تو پہلے سے جبریل علیہ السلام آتے تھے، لیکن ملک الجبال آسمانی فرشتہ یہاں آیا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ پہاڑوں کے بارے میں یعنی جمادات مسخر ہو گئے، تسخیر الجمادات، کہ جمادات میں فرشتہ کہتے ہیں میں 2 پہاڑوں کو ملانا چاہتا ہوں، تو گویا پھر آپ کے لیے مسخر ہے، اگر آپ چاہیں تو 2 پہاڑ مل سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد نبی علیہ السلام نے چاہا نہیں ہے، ورنہ کائنات آپ کی خدمت کے لیے سربستہ، یعنی 10 بستہ حاضر تھی، سربستہ نہیں 10 بستہ حاضر تھی۔ تو یہ ہے جنات کے حوالے سے ہماری گزارشات۔ نصیبین کا علاقہ حران کا علاقہ ہے، حران کے مشرق میں، ترکی میں ہے، آج کل کی ترکی ہے۔ اس میں یہ وادی طائف سے واپسی پر جنات سے ملاقات ہو گئی تھی، اور طائف کا علاقہ، قریتین عظیم، مکہ کا علاقہ، یہ علاقے بہرحال ایک نظر سے دیکھ لیے جائیں۔ آگے بڑھتے ہیں، بقیہ قرآنی شخصیات کے اوپر ایک نظر۔ حضرت خضر علیہ السلام، لقمان حکیم علیہ السلام، ذوالقرنین علیہ السلام، طالوت علیہ السلام، زید بن حارثہ جن کا نام قرآن پاک میں ہے، اور حضرت مریم علیہ السلام، اس کے علاوہ اور بھی شخصیات ہیں جن کا نام نہیں ہے لیکن قرآن پاک میں ان کا واقعہ کسی نہ کسی درجے میں ہے، جیسے حضرت مریم کی والدہ حنا، زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ۔ کیا مسئلہ ہے؟
6 क्यों लिखा जाता है? सैयद इब्ने हारिसा रजी अल्लाह अन्हु के नाम दुरुस्त कर लेते हैं। क्या मसला है? ठीक है जी, हम आगे बढ़ते हैं इंशाअल्लाह। गैर अम्बिया शख्सियात: इमरात फ़िरऔन, इमरात इमरान, इमरात लूत, हाबिल काबिल, याजूज माजूज वगैरह वगैरह शख्सियात। ज़ुल्क़रनैन का ताल्लुक़ किस इलाके से था? ये कौन थे? ये ईरान का बादशाह था। और फ़लस्तीन को इसने फ़लस्तीन में बनी इसराइल को आबाद किया था। इस पर तफसीली कलाम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का वो दिलचस्पी से खाली नहीं है। अस्हाब कहफ और याजूज माजूज के नाम से उनका रिसाला छपा हुआ है, उसका मुताला करना चाहिए। तो उन्होंने दलाइल और बराहीन से साबित करने की कामयाब कोशिश की है कि ये ज़ुल्क़रनैन ईरान के शिराजी थे। 2 सींगों वाला बादशाह, अब्द सालेह, सालेह बंदा, उसकी खसूसियात भी हैं। ये अल्लाह ताला ने जो कुछ दिया था कुरान पाक में उसकी खसूसियात मौजूद है। 3 सफ़र जिक्र किए हैं: इंतहाई मगरबी आबादी तक, इंतहाई मशरक़ी आबादी तक, और शुमाली इलाके तक। जनूबी तक नहीं थी, ज़रूरत नहीं थी। 3 सफ़र, ये तीनों सफ़रों का तज़किरा है। सूरह कहफ के आखिरी रुकू से पहले 11वें रुकू में मगरिब शम्स, मगरिब अक़सा, बहर उक़यानूस तक गए। मतल शम्स बहर अलकाहिल तक गए। बैन सद्दैन, बहर क्यास्पिन और बहर असवद के बीच कफकाज की रियासतें हैं, वहां तक गए। उसके आगे याजूज माजूज रहते थे। याजूज माजूज जापानी व इंग्लिस्तानी शर के मुख्तलिफ मखलूक है। इस याजूज माजूज पर वही मौलाना अबुल आज़ाद की किताब देख ली जाए तो इंशाल्लाह बात समझ आएगी। याजूज माजूज के हवाले से वही बिस्यारखोर मखलूक, ये नक्शा है। इस नक्शे को हम समझ जाएं। ये मगरिब अक़सा है, बाहर उक़यानूस ये है, और मगरिब में बहर अलकाहिल, ये बहर अलकाहिल है, यहाँ तक गए। और शिमाल में ये बहर क्यास्पिन वगैरह के इलाके हैं, इन इलाकों तक गए। उधर से याजूज माजूज आकर इधर लूट मार करते थे। ये बहर असवद वगैरह इलाके ये हैं। तो यहाँ उन्होंने दीवार कायम कर ली थी ताकि याजूज माजूज ना आ सके। और इस ईरान के थे, ईरान ये है, यहाँ के थे ज़ुल्क़रनैन अलैहिस्सलाम, और यहाँ तक गए थे। मशरिक़ में, मगरिब में, शिमाल में। जुनूब में ज़रूरत नहीं थी, नीचे दरिया है वैसे भी। तो मज़ीद तहकीक वहाँ देखी जा सकती है, इसमें मुख्तलिफ अक़वाल भी हैं मुफ़स्सिरीन के। ये एक खाका है। कल हमने जो अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से अर्ज़ किया था, सजिस्तान, ये बिल्कुल सिंध के पास है। और बलूचिस्तान, अफ़गानिस्तान और ईरान के कुछ हिस्सा ये सजिस्तान है। बहरहाल हज़रत लुक़मान, हज़रत ज़ुल्क़रनैन इस फ़ारिस के हैं, शिराज के। और मगरिब में मगरिब अक़सा तक गए, मशरिक़ में मशरिक़ अक़सा तक गए, और शिमाल में इस तरफ गए थे। यहाँ ये एक दीवार चीन मौजूद है। किसकी दीवार है ये तहकीक की जा सकती है। लुकमान यानी हज़रत ज़ुल्क़रनैन की दीवार यहाँ थी, लेकिन ज़्यादा क़यास यहाँ की दीवार है, इस इलाके की दीवार थी जो उन्होंने बनाई थी। वस्ती एशिया की रियासतें, आर्मीनिया, अज़रबैजान, ये है खैर कैस्पियन।
ان علاقوں میں حضرت نے جو ہے نا کہیں دیوار کھڑی کر دی تھی. داغستان، یہ جو روس نے سے جو ریاستیں آزاد ہوئی ہیں ان میں ایک داغستان کو آزاد نہیں کیا ابھی تک، باقی ریاستیں چھوڑ دی ہی نہیں چھوڑی. تو اس داغستان کے اندر ایک بند تھا، اور وہ بند جو ہے نا یاجوج ماجوج کے راستے میں رکاوٹ. شیخ الاسلام تقی عثمانی صاحب نے اس پہ تبصرہ بڑی تفصیل سے کیا ہے. سد ذوالقرنین اس پر ہم کچھ عرض نہیں کریں گے، اس لیے کہ وہاں آپ دیکھ لیں گے، صرف محلی وقوع بتانا ہے. کوئی قفقاز یہ ہے پہاڑی علاقہ، تو اس پہاڑی علاقے میں کہیں ممکانیات ہیں. قرآنی اقوام، قصص الانبیاء، انباء الرسل، مشہور اقوام، اہلی کتاب، غیر مشہور اقوام. مشہور اقوام میں غیر اہلی کتاب اور اہلی کتاب، یہ دو قسم کی قومیں آتی ہیں. مشہور اقوام دو قسم کی ہیں: اہلی کتاب، غیر اہلی کتاب. غیر اہلی کتاب میں یہ 5 قومیں ہیں: قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم شعیب اور قوم لوط. اور اہلی کتاب میں 2 ہیں: یہود و نصارہ، بنی اسرائیل کے نام سے جن کو یاد کیا ہے. تو مشہور قومیں 2 قسم پر، غیر مشہور قومیں قوم سبا، قوم تبا وغیرہ. اصحاب الرس، اور اس طرح کچھ گروہ بھی ہیں، 8-10 قسم کے گروہ ہیں اصحاب کے عنوان سے. یہ جو 5 قومیں ہیں غیر اہلی کتاب، اللہ تعالیٰ بیماریوں کا علاج کرانا چاہتے ہیں اہلی کتاب اور غیر اہلی کتاب مشہور قوموں کو ذکر کر کے اصولی بیماریاں اور ثانوی بیماریاں. اہلی کتاب کے واقعات کے ضمن میں ثانوی بیماریوں کا بیان ہے، اور بنیادی بیماریاں اور اصولی جو ہے نا، اصولی اور بنیادی، تو یعنی اصولی، فروعی، بنیادی، ثانوی. یہ اس طرح ہے کہ ہم یوں سمجھے کہ بنیادی اور اصولی ایک چیز ہے. یہ بنیادی بیماریاں اور فروعی اور ثانوی یہ ایک چیز ہے. اصولی کے مقابلے میں فروعی اور بنیادی کے مقابلے میں ثانوی. تو اصولی بیماریاں جو ہیں نا وہ 5 بیماریاں ہیں، اور فروعی بیماریاں 40 کے قریب ہیں. اصولی 5، فروعی 40 سے بھی زیادہ ہیں، 70 کے قریب ہیں. تو اہلی کتاب، غیر اہلی کتاب، 5 بیماریوں کا ذکر سمجھ لیتے ہیں جو بنیادی ہیں. 5 بنیادی گناہ اور امراض. یہ نقطہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ قومیں 3 قسم پر ہو گئی، مشہور 2 ہو گئی، مشہور، غیر مشہور. اور مشہور کی 2 قسمیں: اہلی کتاب اور غیر اہلی کتاب. سب سے پہلی خطرناک بیماری جو بنیادی ہے وہ ہے فساد عقیدہ، کفر و شرک. اور اس کے خصوصی بیان کے لیے نوح علیہ السلام کی قوم کو چنا گیا ہے. اور ان پر آنے والا عذاب پانی کا تھا. آسمان برف پڑا، زمین ابل پڑی، پانی کی چنگاڑی لہروں نے خشکی کو سمندر بنایا، سب کچھ سمیٹ کر رکھ دیا. یہ سورہ قمر میں تفصیل موجود ہے. ابواب السماء بماء منہمر فجرنا الارض فالتقى الماء على امر قد قدر، یہ تفصیل موجود ہے. تو فساد عقیدہ. دوسری قوم، فساد عقیدہ اس قوم کی بیماری ہے. اور یہ قوم کہاں آباد تھی؟ اس علاقے میں آباد تھی، اور یہاں آ کر کشتی روکی ہے. وہ تفصیل آپ نے پہلے پڑھ لی، ہم سب نے عرض کر لی ہے، یعنی پڑھ لی ہے. دوسری بیماری ہے طاقت کا غلط استعمال. طاقت کی قسمیں ہیں، شکلیں ہیں. طاقت کی ایک شکل جسمانی ہے، دوسری سیاسی ہے، تیسری عسکری ہے. یہ 3 طاقتیں ہیں، ان کا غلط استعمال. یہ مرض قوم عاد میں تھا، حود علیہ السلام کی قوم. ان کی بڑی طاقت تھی. آج بھی جسمانی طاقت غلط استعمال ہوتی ہے، پہلوان کیا کرتے ہیں، سیاسی طاقتیں غلط استعمال ہوتی ہیں، اور عسکری ہوتی ہیں، آج بھی ہوتی ہیں. طاقتیں بک جاتی ہیں. عذاب اس قوم پر کیا آیا تھا؟ ہوا کا عذاب تھا. 8 دن اور 7 راتیں مسلسل طوفان تہوبارہ کر کے رکھ دیا سب کو. وَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ إِلَى آخِرِهِ.
یہ اس قوم کا علاقہ اور محلی وقوع ہے، 5 قوموں میں سے، یعنی نوح علیہ السلام کا علاقہ تو اس جگہ تھا، اور حضرت ہود علیہ السلام کا علاقہ یہ قبر ہود اسی علاقے میں واقع ہے۔ عمان سلالہ کا علاقہ ہے، اس میں احقاف جزیرہ عرب کے جنوب میں، یمن کے مشرق میں، اور عمان کا تو علاقہ ہے مغربی جانب میں، عمان کے ملک کے اندر ہے یہ علاقہ۔ یہ احقاف کی کچھ تصویریں ہیں اس علاقے کی، یہ علاقہ احقاف کہلاتا ہے۔ سیٹلائٹ سے اگر تصویر دیکھ لی جائے تو یہ شکل بنے گی، تو یہ علاقہ ہے احقاف کا۔ اس کی یہ مختلف تصویریں ہیں۔ ذہنی صلاحیتوں کا غلط استعمال، ذہنی، اس میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ اس میں علم و ہنر آتا ہے، علم و ہنر، سائنس آتی ہے، ٹیکنالوجی آتی ہے، ذہنی اور فکری صلاحیت آتی ہیں، ان کا غلط استعمال، وکیل کا طبقہ، ڈاکٹروں کا طبقہ اور ججوں کا طبقہ، اسی طرح فکری ماہرین، تو یہ طاقت غلط استعمال ہو جائے۔ یہ قوم سمود کی بیماری تھی، بڑی ذہین قوم تھی۔ قوم عاد و سمود کی دونوں بیماریوں کو حب جاہ کا نام بھی دے سکتے ہیں، حب جاہ میں مبتلا تھے، اس لیے تو شریعت کو نہیں مانتے تھے، ہمارے پاس مہارتیں پوری ہیں، تو ان پر چیخ کی عذاب آ گئی تھی اور تباہ و برباد ہو گئے تھے یہ لوگ۔ یہ ان کا علاقہ ہے، دیار سمود مدین کے جنوب میں ہے، تو اس علاقے میں یہ جو جزیرہ عرب ہے اس کے شمال میں ہے یہ۔ نبی علیہ السلام تبوک سے واپس جا رہے تھے، ہم سب نے سنا ہے اور پڑھا ہے، فضائل اعمال میں بھی موجود ہے کہ تبوک سے رسول اللہ علیہ السلام واپس جا رہے تھے تو سمودیوں کی بستی پر گزر ہوا، فرمایا تیزی سے یہاں سے نکلو، اور اگر جانوروں کو سیراب کیا ہے تو یعنی یا آٹا گوندا ہے یا پانی بھرا ہے وہ اس کو گرا دو۔ صوبہ الغلا کے اندر مدائن صالح نامی علاقہ ہے، اس کے اندر یہ ان کے کھنڈرات موجود ہیں۔ یہودیوں کی بستی سے گزرنا اور تیزی کے ساتھ گزرنا یہ واقعہ ہے۔ یہ جزیرہ عرب کا شمالی حصہ، شمال کے بلکہ شمال میں کچھ وسطی حصہ، شمال کی طرف، خیبر سے شمال کی طرف، یہ ان کے کھنڈرات کی کچھ نشانیاں ہیں، نظر سے دیکھ لیتے ہیں ہم۔ یہ ان کے پہاڑ کے تراشنے کا نمونہ ہے، یہ موجودہ دور کی تصویر ہے، یعنی اس کی موجودہ شکل یہی ہے، پہاڑوں کو تراشے اوپر پہاڑ ہے، اندر بیچ میں یہ مکانات بنائے ہیں انہوں نے۔ پتھروں کو تراشنے کی بڑی مہارت ان کے پاس تھی، اس زمانے کے آلات اور اوزار آج کے معمار کو دیے جائیں تو ایسی عمارتیں نہیں بنا سکے گا، کیا ذہانت تھی ان کی۔ حب مال، چوتھا عذاب، شعیب علیہ السلام کی قوم مال کے حلال حرام کا فرق مٹا دیا تھا، بس مال ملنا چاہیے، تو یہ ہے تبوک اور ایکا۔ تو ایکا کے علاقے میں حضرت پہلے مدین میں تھے، یہ ہے مدین، اور بعد میں پھر تبوک منتقل ہو گئے، اس کو ایکا کہا جاتا ہے، تو تبوک وہی علاقہ ہے جہاں رسول اللہ علیہ السلام تشریف لائے تھے۔ کذب اصحاب الایکا، سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلے آپ کی بعثت مدین میں تھی، پھر تبوک میں تھی، تو دونوں قوموں کی بیماری ایک تھی، تو یہ قوم پہلے تباہ ہو گئی، چیخ سے یہ تباہ ہو گئی تھی، اور اس قوم پر آگ کا عذاب آ گیا تھا، عذاب آگ برس گئی تھی۔ اخلاقی و جنسی بے راہ روی، قوم لوط بری طرح مبتلا تھی۔ یہ علاقہ ہے لوط علیہ السلام کی قوم کا۔
اردن میں ہے بحر میت، اس ایریا میں عذاب آیا تھا۔ زوغر، صدوم، عمورہ، یہ بستیاں ہیں۔ یہ سیٹلائٹ سے بحر میت کی تصویر لی گئی ہے۔ بحر میت بحر مردار، یہ سطح سمندر سے تقریباً 420 فٹ نیچے ہے۔ 420 فٹ نہیں، 420 میٹر، 420 میٹر نیچے ہے سطح سمندر سے۔ تو اردن کے پہاڑ سے جہاں سے راستہ بنتا ہے وہاں سے کتنا نیچے ہوگا؟ کیونکہ پانی اپنی سطح کو ہموار رکھتا ہے، تو پانی کی سطح سے ہی نیچے ہے، 420 میٹر نیچے پست ہے۔ قدرتی پسترین علاقہ پوری دنیا میں یہی ہے۔ بحر میت اسرائیل میں واقع ساحل رینج میں عشرتگاہ بنا ہوا ہے۔ یہ بحر میت کا ایک کنارہ اسرائیل کے ساتھ ہے۔ اس کے علاوہ ذاتی بیماریاں، یہ جو بن اسرائیل تھے یعنی اہلی کتاب، ان کی بیماریاں، یہ مختلف بیماریاں ہیں۔ اچھا جی، یہاں تھوڑی سی بیماریوں میں گڑبڑ ہو گئی۔ ہر حال یہ نقصانات جو بنی اسرائیل نے اٹھائے تھے اور ان کی بیماریاں یا گنی ہیں۔ مختلف انبیاء پر بے اعتمادی، جہاد سے انکار، تو یہ ان کی مختلف نوعیت کی بیماریاں بیان کر رہے ہیں۔ ایک نظر سے پھر دیکھ لیتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ ذاتی نوعیت کی بیماری ہے کہ ان کی ذات میں یہ مسائل پیدا ہو گئے تھے، مشرکانہ عقائد اور خواہشات پہ عمل کرنا، جھوٹ وغیرہ وغیرہ، یہ ذاتی بیماریاں ہیں۔ تقریباً 12 بزدل تھے۔ اچھا، تباہ شدہ اقوام میں پائی جانے والی 40 فروعی بیماریاں، حسب ذیل ان 40 بیماریوں کو ہم 4 انواع میں تقسیم کریں گے۔ ایک منٹ، اس کو حل کر گڑبڑ ہو گئی ہم سے بھی۔ جی، اب آتے ہیں اور ایک نظر سے دیکھتے ہیں۔ تباہ شدہ اقوام میں پائی جانے والی 40 فروعی بیماریاں 4 انواع میں تقسیم کریں گے۔ پہلی نوعیت ہے ذاتی بیماریاں، مشرکانہ عقائد، خواہشات پر عمل، حرص، بے صبری، جھوٹ، دھوکہ، حد شکنی، وعدہ خلافی، حرام خوری، دشمنی، بزدلی، موت سے نفرت، سنگدلی، بخل اور ناشکری، یہ ذاتی بیماریاں ہیں۔ سماجی بیماریاں، بدعت، جاہلانہ رسوم، اپنے قصور دوسروں پر ڈالنا، قصور بے قصور پر ڈالنا، اور اپنوں سے غداری، غیروں سے محبت، یہ سماجی بیماری ہے۔ بے سند دعوے، مذہبی اختلافات اور فرقہ واریت، جادو ٹونا اور سفری عملیات، اہل حق کو ستانہ قتل کرنا، پاک بازوں پہ تہمت اور غیر اللہ سے محبت، یہ ہو گئی جی 10۔ یہ اللہ رسول کی نافرمانی، یہ شرعی بیماریاں ہیں، حدود شرع سے تجاوز، اور بعض احکامات کو ماننا، بعض کو نہ ماننا، حق و باطل کے درمیان تلبیس، دنیاوی اغراض کے لیے دین میں تبدیل و تحریف، احکام الہی نین میخ نکالنا، احکام الہی پر بے سر و پا اعتراضات، بے جا سوالات اور اللہ کے انبیاء اور فرشتوں کی توہین اور گستاخی، یہ شرعی بیماری ہے۔ دعوتی بیماری ہے، انبیاء پر بے اعتمادی، جہاد سے انکار اور اس پر اعتراض، امیر کی اطاعت نہ کرنا، کتاب اللہ اور شریعت کو زندگی میں نافذ نہ کرنا، کتمان حق، دوسروں کو نصیحت اور خود خواہش پہ چلنا، حق پہچاننے کے باوجود انکار کرنا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے غفلت، یہ دعوتی بیماری ہے۔ یہ 4 قسم کی بیماریاں قوم اہل کتاب میں تھی۔ بگڑے مسلمانوں کی بیماریاں یہ کہلاتی ہیں، بگڑے مسلمانوں کی بیماریاں۔ قوم سبا اور تبا، 2 قومیں جن کا تذکرہ قرآن کریم نے کیا ہے۔ نبی کون تھے اس کی وضاحت اور تفصیل موجود نہیں ہے۔ سبا لمسکنہم فی آیۃ جنتان، لقد کان لسبإ فی مسکنہم آیۃ جنتان۔ قوم سبا کا مسکن یمن کا معارب تھا، بڑے مالدار اور آسودہ حال لوگ تھے، ناشکری کی وجہ سے نعمتیں چھن گئی تھی۔ یہ سد معارب، یہ معارب کا علاقہ تھا، وہاں قدرتی ڈیم بنا ہوا تھا بہت بڑا، اور اس ڈیم کو اللہ تعالیٰ نے توڑ دیا، تو یہ علاقے سے یہ لوگ منتقل ہو گئے، کوئی ادھر آ گئے، ازد یہاں آ گئے، اور ازد شنوع یہاں آ گئے، خزاعہ یہاں آ گئے، اوس و خزرج مدینہ منورہ پہنچ گئے، غسانی یہاں آ گئے،
اور غساسنہ، یہ مختلف ملکوں میں بکھر گئے یہ معارب کے لوگ، جو وجالو بینہ و بین الجنت، نہیں، جعلنا بینہم و بین القری التی بارکنا فیہا قرى ظاہرہ، یعنی یہاں سے جو بندہ سفر کرتا شام کی طرف تو برلب سڑک بستیاں تھی اور پرامن راستہ تھا، مقامی سطح پر بھی بڑی آسودگی تھی۔ تبع یہ یمنی لوگ تھے، یہ بھی یمنی بادشاہ تھا، بڑی بادشاہی تھی اس کی، اس نے مختلف علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا، مدینہ منورہ پر نہیں کر سکا تھا۔ اس کا خط تفسیر جمل میں موجود ہے، سلیمان جمل رحمۃ اللہ علیہ، کہ مدینہ منورہ پر چڑھائی کی کوشش کی، کامیاب نہیں ہو سکا، پھر اس نے خط لکھ کے دیا نبی علیہ السلام کے نام، جو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے رسول اللہ علیہ السلام کو پہنچا۔ وہ خط سورہ دخان میں حضرت جمل رحم اللہ، سید سلیمان جمل، یہ جلالین کے شارح ہیں، اس نے وہ خط نقل کیا ہے وہاں، تو یمن سے یہ گیا تھا اور مختلف سمرقند تک کا علاقہ اس نے فتح کیا تھا، بخارا وغیرہ۔ عربوں کی تاریخ، ہمیر، تباہ شدہ قوم جن کا تذکرہ صرف قرآن پاک نے کیا ہے، یہ علاقے تھے قحطانی عرب، عدنانی عرب، قحطانی کچھ یہاں تک منتقل ہو گئے تھے بعد میں، قحطانی وہی جو یمن تباہ ہو گیا تو یہ لوگ یہاں آ گئے۔ قوم تبع قرآنی گروہ، 9 اقوام کا تذکرہ ہے، تو اسی طرح 8 گروہوں کا ذکر بھی ہے۔ اصحاب السبت، اصحاب السبت کا ذکر، اصحاب السبت کا علاقہ یہ ہے، یہ جو یہ غلط ہے، عقبہ اس طرف ہے، یہ نقشہ غلط ہو گیا ہے، اس میں عقبہ جو ہے وہ ادھر ہے، یہ ادھر کا معنی میں پھر غلطی کر رہا ہوں، اس ایریا میں ہے، اور ایلہ اس طرف ہے، مغرب کی طرف ایلہ ہے، مشرق کی طرف عقبہ ہے، یہ علاقہ عقبے کا، یہ علاقہ عقبے کا، اور یہ علاقہ ایلہ، اس ایلہ میں رہتے تھے جو تباہ ہو گئے۔ ہفتے کے دن مچھلیوں کا شکار کرنے والی جماعت، رس کا کنواں، اصحاب الرس کا تذکرہ، اس بارے میں مختلف اقوال ہیں، رس کہاں واقع ہے، کہ یہ حجر کے علاقے میں اور یمامہ کے علاقے میں جو ریاض ہے موجودہ نجد، کہتے ہیں آذربائیجان کا علاقہ تھا، یا آذربائیجان کے بھی شمال میں، قفقاز کے علاقے میں، آرمینیہ کے شمال میں، ان علاقوں میں کوئی علاقہ تھا، اصحاب الرس وہاں کے تھے، اور پیغمبر کو زندہ دفن کیا تھا ظالموں نے، حنظلہ بن صفوان علیہ السلام۔ مقام یمن، اچھا، اصحاب الجنہ، انا بلونہم کما بلونا اصحاب الجنہ، باغ والے یہاں ان کا باغ تھا یمن کے اندر، اور پھر وہ باغ تباہ و برباد ہو گیا، تفصیل سورہ قلم میں ہے۔ مولانا تقی عثمانی صاحب کا سفر نامہ بھی اس بارے میں دیکھا جا سکتا ہے، یمن کا سفر، عمان کے اصحاب کہف الرقیم، اس کی 3 تصویریں، یعنی 3 جگہوں کے دعوے ملیں گے، تفسیر قرطبی میں ملے گا کہ اندلس کے لوگ ہیں، ترکی میں باقاعدہ غار بنایا ہے، یہ ترکی میں کہ اصحاب کہف یہاں کے تھے، اور یہ ترکی کے اندر افسوس کا علاقہ، اور تیسرا قول یہ ہے کہ اس علاقے میں تھے، تو 3 قول ہو گئے۔ تو حضرت مولانا مفتی ابو لبابہ صاحب فرماتے ہیں تینوں کو مان لیتے ہیں، ہمیں کیا دشواری ہے کہ اس زمانے میں حالات لوگوں کے، مجبور لوگوں کے اور دیندار لوگوں کے ایک جیسے تھے، ملتے جلتے حالات تھے، تو مختلف علاقوں میں یہ واقعات پیش آئے ہوں گے، اصحاب کہف جیسے حالات، لوگ غاروں میں چھپے ہوں گے اور وہاں یہ واقعات ہوئے ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی لائن میں پائے کے لوگوں کو پیش کرتا ہے، تو وہ یہ لوگ تھے جو قرآن پاک میں مذکور ہیں، وہ یہ ہے۔ باقی ان غاروں کے بارے میں کوئی انکار نہیں ہے، ممکن ہے یہاں مجبور اور اسلام کے ماننے والے مجبور لوگ یہاں رہے ہیں اور پھر فوت ہو گئے ہوں، جیسے حالات اصحاب کہف کے ہیں ویسے حالات ان کے ہوں، ممکن تو ہے، قرآن مجید میں تو نمونہ پیش کیا جا رہا ہے۔
تو کہ ان کے واقعات سمجھو تو دوسری قوموں کے حالات سمجھ جاؤ گے. تو ملتے جلتے حالات ہوتے ہیں قوموں کے. یعنی روایت یہ ہے کہ وہ ترکی کے ہیں، اور روایت یہ ہے کہ وہ رقیم کے یعنی اس علاقے کے اردن کے مشرق مغربی جانب کے ہیں. تو زیادہ قیاس یہ ہے کہ جو قرآن پاک کے اندر اصحاب کہف مذکور ہے وہ یہاں کے. باقی یہاں اپنے اصحاب کہف ہوں گے، اس میں کیا شک ہے اور کیا مجبوری ہے جو ہم انکار کریں. کوئی محرک نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے کہ یہ قدرت سے کیا بعید ہے اور لوگوں کی قربانیوں سے کیا بعید ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے شاگرد تھے 3 انبیاء. یہ انطاکیہ ہے، یہ آج کل ترکی کے پاس ہے یہ علاقہ. اور حضرت حبیب النجار کی قبر بعینی ہی موجود ہے، حبیب النجار. اور یہ یعنی قطعیات میں سے ہے کہ حبیب النجار کی قبر یہی ہے. سورہ یاسین کا واقعہ انطاکیہ سے متعلق ہے. اگر عیسیٰ علیہ السلام کے شاگرد تھے تو ادھر سے گئے تھے، اللہ کے پیغمبر تھے تو اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا جہاں سے بھی آئے تھے. تو یہ خاکہ ہمارے سامنے انشاءاللہ آ گیا. خندق والوں کا ذکر، نجران، یہ خندق والوں کا ذکر جو ہے نا سمجھنے کا ہے. یہ سعودی عرب کے جنوبی علاقہ ہے. پہلے یہ یمن کے اندر داخل تھا، آج کل سعودی عرب میں ہے. یہ آج کل سعودی عرب کا علاقہ ہے اور اس میں اخدود کا علاقہ موجود ہے جہاں یعنی خندقیں کھودی گئی تھی. تو تفصیل مزید جو ہے نا وہ ہم تفسیروں میں پڑھ لیں گے. یہ پہاڑ کے دامن میں خندقیں تھی جہاں اصحاب الخدود کو جلایا گیا تھا. علاقہ یہ ہے. یہ تصویر دیکھ لیجیے. اصحاب الفیل، ابرہہ کا لشکر یمن سے آیا تھا. اب سمجھ لیتے ہیں ہم کہ یہ حبشہ کا علاقہ احباش. آج کے نقشے میں دیکھنا اس کو ایتھوپیا کہا جاتا ہے. ایتھوپیا نام اس لیے بدل دیا ہے حبشہ سے تاکہ مسلمانوں کی یادگاریں جو وابستہ ہیں وہ مٹ جائیں. اسلام دشمن لوگ اسلام دشمن ہے. ایتھوپیا نام ہے اس علاقے. یہ نام ہے اس علاقے کا. آج کل کے نقشے میں اریٹیریا اور صومالیہ کے ساتھ ہے، قرن افریقہ کے جنوبی علاقے میں، قرن افریقہ کے ساتھ ہے یہ. تو اس علاقے سے یہ اصل میں یہاں کا جنگی ہتھیار جو ہے وہ ہاتھی ہے. تو ہاتھی یہاں سے گیا تھا اور ابرہہ بھی اس علاقے کا تھا، اس علاقے میں یہاں آیا تھا. ابرہہ یہاں کا ہے. تو اس نے پھر چڑھائی کی اور یہاں آ کر تباہ و برباد ہو گیا تھا. ہاتھیوں کا لشکر اور اس کا رخ حبشہ سے یمن، یمن سے پھر یہاں تک، اور یہاں ہلاک ہو گئے، ختم ہو گئے. ابرہہ کو اللہ تعالیٰ نے عبرت کے لیے بچایا کچھ دنوں کے لیے. اصحاب الایکہ وہ تو پڑھ لیا تھا، شعیب علیہ السلام کی قوم. قرآنی مقامات کی مزید، قرآن مجید میں جن جن جگہوں کے نام آئے ہیں، بابل کا نام آیا ہے تو یہ موجود ہے عراق میں ہے. یہ بابل وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، یہ سورہ بقرہ میں. اور یہ نصیبین کا علاقہ ہے. قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، ادنی الارض، پسترین جگہ. یہ غلبت الروم فی ادنی الارض، ادنی کا معنی بہت نیچے جگہ. تو اس ایریا میں فوجوں کو شکست ہو گئی تھی، فارسی فوجوں کو رومی فوج غالب آ گئی تھی فی ادنی الارض. اور اس کے علاوہ والتین والزیتون وطور سینین، یہ علاقے ہیں تین، زیتون اور طور سینین کے علاقے. اور اس کے علاوہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، اسی فلسطین کے علاقے سے وابستہ ہے، من المسجد الحرام من المسجد الاقصی، مسجد اقصی یہاں. تو اسی طرح مصر کا علاقہ، فلما دخلوا علی یوسف آوی الیہ اخاہ، وہ مصر کا نام بھی قرآن پاک میں موجود ہے. یہ علاقہ ہے یم میں، فاغرقناہم فی الیم میں، وہ یم یہ ہے. اسی طرح لقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن وجاء بکم من البدو، بدو دیہاتی علاقے سے آپ کو یہاں منتقل کیا. فلسطین سے یہاں منتقل ہو گئے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کا خاندان، اس فلسطین سے منتقل ہو گیا تھا.
یہ فلسطین کی اس جگہ سے ضروری نہیں ہے ادھر سے منتقل ہو تب بھی علاقہ فلسطین کا ہے یہ کہنا، یہ جو اشارہ ہے وہ اس مقصد کے لیے ہے۔ اور مکہ مکرمہ ام القرى ولتنذر ام القرى ومن حولها ام القرى کا نام موجود ہے، یہ مکہ مکرمہ کا نام ہے، کا بھی نام موجود ہے، مکہ بھی موجود ہے۔ حاض البلد الامین کا ذکر ہے اس سورہ 3 میں، تو حاض البلد الامین بھی یہی ہے۔ یا اہل یثرب علی مقام لکم، یہ یثرب ہے، یعنی پرانا یثرب یہ تھا، مدینہ منورہ ہے۔ اور انا بلونہم کما بلونا اصحاب الجنہ، یہ یمن کے علاقے کا یہ علاقہ، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، قریتین یہ ہیں طائف کا قریہ، مکہ مکرمہ کا قریہ، تو یہ مختلف علاقے آپ کے سامنے آ گئے، اور یہ عنوانات ہے، یہ جو جتنے عنوانات اس کا خلاصہ یہ اس طرف آپ کے سامنے ہے، مدینہ منورہ، وادی القریٰ، فرعون کے غرق ہونے کی جگہ وغیرہ وغیرہ۔ اور 4 آسمانی کتابوں کا نزول بھی اسی علاقے میں ہوا ہے، فلسطین کے اندر زبور اور انجیل نازل ہوئی، تورات صحرائے سینا میں، اور قرآن پاک مکہ اور مدینہ میں۔ آسمانی کتابوں کے نزولوں کی جگہ یہ ہے، کون سی کتاب کہاں نازل ہوئی؟ تورات کا علاقہ سینا میں تورات نازل ہوئی۔ اچھا، یہ فلسطین کا علاقہ ہے، انجیل نازل ہوئی، زبور نازل ہوئی، اور یحییٰ علیہ السلام کے صحیفے بھی یہاں نازل ہوئے، اور قرآن مجید یہاں نازل ہوا۔ والتین والزیتون وطور سینین میں 4 آسمانی کتابوں کے نزول کی جگہوں کی طرف اشارہ ہے جہاں آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں۔ البتہ عراق میں شیس علیہ السلام کے صحیفے، ادریس علیہ السلام کے صحیفے نازل ہوئے ہیں۔ یہ جو مجمع البحرین ہم پڑھ رہے تھے نا، مجمع البحرین، موسیٰ اور خضر علیہ السلام کی ملاقات، 4 روایتیں پڑھی تھی۔ ایک تو اس علاقے کے جنوب میں آخر میں جا کر اندلس اور مراکش کے درمیان جو سنگم ہے، درمیان میں جگہ ہے، ادھر بحر اوقیانوس ہے، ادھر بحر متوسط ہے، ان دونوں کا ملنا۔ اور ایک قول یہ تھا کہ یہ ہے مجمع البحرین، خلیج عقبہ اور خلیج سوئس جہاں ملتے ہوں۔ ایک قول یہ ہے کہ نیل ازرق اور نیل ابیض جہاں ملتے ہوئے سوڈان میں، خرطوم کے علاقے میں۔ اور ایک قول یہ تھا کہ دریا دجلہ اور فرات جہاں ملتے ہوں، یہ عراق میں ملاقات ہوئی تھی موسیٰ اور خضر علیہ السلام کی۔ یہ مختلف اقوال ہے، 3 اقوال کا نقشہ آپ کے سامنے ہے، چوتھا قول اس دن تفصیل سے پڑھ لیا تھا، وہ بھی دوسرا قول یہ، اور ایک قول یہاں کا۔ ان 3 جگہوں کے بارے میں اقوال ملتے، اور چوتھی جگہ وہ بحر متوسط اور بحر اوقیانوس جہاں ملتے ہوں۔ تو ہمارا جغرافیہ کا یہ سبق ایک مرحلہ ہمارا مکمل ہوا، مزید مطالعے کا کام ہے، تو مطالعہ فرماتے رہیں، اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرمائے۔ تو کچھ چیزیں ضروری رہتی ہیں، تعارف کتاب وغیرہ کا، لیکن وہ ہم PDF سے بھیج دیں گے آپ کو کہ ان کتابوں کا مطالعہ فرمائیں۔ بعد میں کریں کمپلیٹ نہیں ہے، کر لوں گا، جو کتابیں ہیں وہ میں بھیج دوں گا۔ نہ هل عند أحدكم سؤال؟ السلام علیکم استاد صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ استاد صاحب 2 سوالات تھے۔ ایک تو پچھلے جو ہمارا لیکچر تھا اس سے تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا جو کہتے ہیں کہ پاؤں مبارک کے نشانات ایک جگہ سے ملے، تو ایک تو یہ کہ وہ اس کا جو سائز ہے وہ بہت بڑا ہے، اور جو ہمیں آرکیولوجی سے، سائنس سے جو معلومات ملتی ہیں تو اس کے وہ کافی خلاف ہے، ہمارے مشاہدے کے بھی خلاف ہے۔ دوسرا، سائنس کے مطابق تقریباً 2 لاکھ سال سے جو ہے وہ انسان اپنی اس حیثیت سے زندگی گزار رہا ہے دنیا میں۔
تو اب اتنے عرصے کے بعد جو ہے وہ پاؤں کے نشان رہ جانا، تو ایک تو یہ سوال تھا، اور دوسرا سوال یہ تھا کہ یہ جو ہم جتنے بھی انبیاء کے واقعات اور ان کی جغرافیہ پڑھ رہے ہیں، تو اکثر جگہ جو ہے وہ ایک سے زیادہ اقوال آ رہے ہیں، اور پھر ہمارے پاس جو معلومات ہے وہ بھی کوئی حتمی بات نہیں کہہ رہی، تو پھر کس حد تک جیسے یہ ہم اس میں کسی حتمی رائے تک پہنچ سکتے ہیں؟ تقریباً ہر ہی اس واقعے میں میں جو ہے ایک سے زیادہ جو اقوال ایک سے زیادہ اقوال ہوں، وہاں کسی ایک قول کو بھی تسلیم کر لیا جائے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ دراصل واقعہ تو ہوا ہے، کس جگہ ہوا ہم اپنی تسکین کے لیے کسی ایک جگہ کی روایت لے لیتے ہیں، تو اگر ساری جگہوں میں واقع ہے، جیسے میں نے ابھی عرض کیا نا جی اصحاب کہف کے حوالے سے کہ 3 جگہیں غاریں ملتی ہیں۔ ایک غار جو ہے، 3 بڑے غار ملتے ہیں، ایک اندلس میں، ایک ترکی میں، اور ایک اردن میں۔ تو تینوں غاروں میں یہ واقع پیش آیا ہوگا، لیکن قرآن پاک نے ان میں سے ایک واقع پیش کیا، تو اگر ایک سمجھ گئے تو دوسرے بھی سمجھ گئے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کہاں پار ہو گئی تھی، تو 2 روایتیں ملتی ہیں کہ وہ خالص دریا میں یا کہ دریا کے شمال میں جو جھیل تھی وہاں سے۔ اصل واقعے پر اثر نہیں پڑتا، واقعہ وہی ہوتا ہے، تو جگہوں کے تعین میں اختلاف تو رہے گا۔ ہم وہاں یہ توجیہ کر سکتے ہیں یہ سارے واقعات اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، ان میں سے کوئی ایک واقعہ ہمارے سامنے آیا ہے، اس میں تو حرج نہیں ہے۔ اور رہی بات یہ کہ آدم علیہ السلام کے قدم کا وہ نشان، تو یہ تحقیق طلب بات ہے۔ ہمارے ہاں مفتی ابوالبابا صاحب کی ترجیح یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سری لنکا میں اترے ہی نہیں، وہ تو صفا مروہ کی پہاڑیاں جو ہے اسی جگہ اترے ہیں۔ انہوں نے ترجیح دی، ہم نے بھی عرض کیا تھا کہ صفا مروہ، صفا صفی اللہ سے ہے، مروہ امرأہ سے ہے، تو آدم علیہ السلام کا نزول سری لنکا میں نہیں ہوا، اور نہ ہونے کے لیے مزید قرینہ یہ ہے کہ وہ نہ اس کی کوئی مذہبی مرکزیت ہے، نہ جغرافیائی مرکزیت ہے، نہ کوئی سیاسی مرکزیت ہے، اور سعودی عرب جزیرہ عرب کی ہر حوالے سے مرکزیت ہے، تو مرکزی جگہ کو چھوڑ کر ہم غیر مرکزی جگہ کی طرف کیوں جائیں؟ اب یہ قدم کس کا ہے، اس پر اپنی جگہ تحقیق کی جائے، تو اس لیے ہم اس کی دقائق میں جانا ہمارے پیش نظر نہیں ہے۔ دقائق میں جا سکتے ہیں، آدمی خود تحقیق کر لے، جو اقوال ہے وہ ہم نے پیش کرنے تھے۔ ہمارے پیش نظر بھی اقوال کا ایک رخ ہے کہ کسی یعنی کہ جتنے اقوال میں ان میں سے ایک قول بطور نمونہ کے پیش کریں، بس تفصیلات یا تحقیق اور خود قرید یہ اس وقت پیش نظر نہیں ہے۔ وہ جگہوں کے بارے میں جو مشہور ہے ان میں سے قول لے لیا، باقی اس پر قیاس کر لیں یا تحقیق کر لیں کہ یہی واقعہ اسی جگہ کا ہے یا کسی اور جگہ کا ہے، دونوں کی گنجائش ہوتی ہے۔ امام بخاری کے سفر کا صرف نقشہ دیکھ لیجیے، یہ ممالک ہیں، بس وہ نقشہ کہاں کہاں سے آپ چلے ہیں تو یہ آپ ایک نظر سے دیکھ لیں 2 منٹ میں۔ ابراہیم امام بخاری طلب علم میں کہاں کہاں سے گئے ہیں، یہ نقشہ نظر آ رہی ہے۔ مرو کا علاقہ ترکمانستان میں ہے، بخارا یہ ازبکستان میں ہے، ازبکستان سے آپ چلے ہیں، ازبکستان میں یہ بخارا دیکھ رہے ہیں آپ، یہاں سے چلے ہیں آپ مرو پہنچے، مرو میں آپ کے استادوں میں صادق ابن الفضل وغیرہ، بلخ آئے ہیں، یہ بلخ، یہاں آپ کے استاد ہیں مکی ابن ابراہیم جو یزید ابن ابی عبید کے شاگرد ہیں، اور وہ سلمہ ابن اکوع کے شاگرد ہیں، بلخ افغانستان سے تعلق ان کا۔ افغانستان میں 2 بڑے مراکز میں آپ نے وقت گزارے، احمد ابن ابو الولید الحنفی ہراتی، وہاں سے تعلق ہے ان کا، یہ نیشاپور ایران میں ہے، یحییٰ ابن یحییٰ اور یہ محمد ابن یحییٰ الزہلی امام بخاری کے استاد۔ رے کا علاقہ تہران کے قریب ہے، ابراہیم ابن موسیٰ یہاں رازی ان کے شاگرد ان کے استاد ہیں۔ بغداد آ گئے جی، احمد ابن حنبل ان کے استاد ہیں۔ کوفہ آئے ہیں، کوفہ میں اتنے بڑے اساتذہ ہیں ان کے۔ تو یہ بصرہ آئے ہیں، بصرہ میں اتنی بڑی تعداد ان کے اساتذہ کی ہے۔ آپ دمشق گئے ہیں، دمشق کے اساتذہ یہ ہیں۔ فلسطین گئے ہیں، پھر آگے فسطاط مصر گئے ہیں، مصر کے اساتذہ میں آپ نے سب سے آخری روایت جو سنی ہے وہ اس بزرگ سے سنی، احمد ابن اشکاب سے۔ 217 ہجری ان کی وفات ہے، 217 ہجری، 256 تو امام بخاری کی ہے۔ تو
یہ آخری حدیث ان سے وہ روایت کرتے ہیں. ابھی قال حدثنا احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارہ ابن القعقاع عن ابی زرعہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عنہم الی آخرہ. تو یہ مصر کے شخص تھے، مصر کے بزرگ تھے. اور یہ جو سفر نامہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ترتیب سے نہیں ہے، جگہوں کے بارے میں معلومات دینی ہے کہ یہ جگہ کہاں واقع ہے. تو پھر مدینہ منورہ میں آپ کا قیام رہا، یہ آپ کے استاد تھے. اور یہ مکہ مکرمہ امام حمیدی یہاں کے استاد ہیں. آپ کے سب سے بخاری میں سب سے پہلی روایت امام حمیدی کی ہے، اور جو یہاں مکہ مکرمہ سے تعلق ہے. اور سب سے آخری روایت یہاں کے احمد بن اشکاب کی ہے بخاری شریف میں. اور اس کے بعد پھر امام بخاری یہاں سے منتقل ہو گئے اور وہ بخارا پہنچے. اللہ کی شان وہی مدفون ہے یہاں بخارا میں، سمرقند کے قریب خرطنگ نامی جگہ میں. اور آخری بات عرض کرنی ہے کہ یہ ہے ترمذ. یہ ترمذ ہے. یہ بھی نہ ہوا، کون سا رنگ ٹھیک ہوگا؟ وائٹ کر دیں، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. وائٹ کی طرح کی. تو بہرحال یہ ترمذ کا علاقہ ہے. ترمذ یہاں پر امام ترمذی رہے اور بخارا امام بخاری کا. اور یہ ترکمانستان امام نسائی یہاں کے ہیں، امام نسائی رحمہ اللہ. کیا کریں، کون سا رنگ لیں؟ بلیک ٹھیک. تو ترمذ اور بخارا یہ ازبکستان کے، امام نسائی کا علاقہ ترکمانستان کا، اور مشہد اسی جگہ نیشاپور تو یہ امام مسلم کا علاقہ. اور اس کے علاوہ یہ قزوین امام ابن ماجہ کا علاقہ. اور اللہ حفاظت فرمائے تو کون ہو گئے، 1 2 3 4 5 اور چھٹے بزرگ یہ سجستان ہے. تو سجستان ایران میں ہے، افغانستان میں بھی ہے اور پاکستان میں. تو ڈاکٹر محمود احمد غازی اس کی تحقیق یہ ہے کہ ان علاقوں میں سے کسی سے تعلق تھے امام ابو داود کا، یا خزدار کے تھے یا قلات کے تھے، وہ بلوچستان کے ہیں. ایرانی کہتے ہیں نہیں وہ ہمارے علاقے کے تھے، افغانی کہتے ہیں ہمارے علاقے. بہرحال علاقہ یہ ہے. تو اس پر باقاعدہ مناظرہ ہونا چاہیے تاکہ کون جیتتا ہے پتہ لگ جائے. امام بخاری کی 256 وفات ہے 870 عیسوی. اسی پر اکتفا کرتے ہیں جی. اللہ تعالیٰ کے حوالے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے اور ہمارے لیے علم کا سفر آسان فرمائے اور اس کے مثبت نتائج ہم سب کو نصیب فرمائے.